1997 کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں فرانس کے شہر پیرس سے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے، یا مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے، یا پھر اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک روز مجھے کہنے لگے، آج ہماری قیام گاہ میں بعد از نماز عشاء محفل میلاد میں اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میری تو اچانک مدینہ منورہ میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ اکثر وہ نوجوان جو پیرس سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے جو ان سی فرانس سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آج ہماری قیام گاہ پر یعنی ہمارے ہوٹل میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد ہے، تو کیا آپ بھی تشریف لائیں گے؟ بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی، تو ان کی محبت بھری دعوت قبول کرتے ہوئے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ ناچیز ایک اور صاحب احسان نام کے جو میرے ساتھ تھے، بنگالی محلے جب ہم ان کے ہوٹل پہنچے تو وہاں ایک بڑا سا ہال تھا، ہال نما کمرے میں انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کر رکھا تھا ان لوگوں نے نماز عشاء کے بعد۔ بہرحال نعتوں میں بابا جی سرکار کا کلام، میرے پیر و مرشد کا کلام، مشہور نعت اے ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں نہ مہمان ہوندا، وہ بھی پڑھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو فرانس پیرس کے جو لڑکے تھے انہوں نے ہال کی تمام لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہو گیا، اور ایک نوجوان نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا اس قدر خوبصورت آواز میں کہ کم و بیش ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ حالانکہ وہ نوجوان لڑکے تھے، کلین شیو، فرانس سے آئے ہوئے تھے، مگر اتنا خوبصورت قصیدہ بردہ تو میں نے کبھی آج تک شاید میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، اتنی خوبصورت طرز اور آواز کے اندر، یہاں تک کہ دل و دماغ اس نوجوان کی آواز کے سحر میں درد دل لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے جب وہ قصیدہ بردہ پڑھ رہا تھا۔ محفل کے اختتام پر دعا کے بعد معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اب دعا کے بعد انہوں نے لنگر لگانا تھا، دسترخوان بچھانے وہ کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ شروع کر دیے تھے، مگر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں ایک دم اٹھا اور ان لوگوں کی لاکھ منت سماجت کے باوجود وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ لنگر شریف کھائے بغیر نہیں جا سکتے، آپ لنگر شریف کھائے بغیر نہ جائیں۔ مگر میں نے ان سے معذرت کی، معلوم نہیں کون سی طاقت تھی جس نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ بھئی اٹھو۔ میرے ساتھ وہ شخص بھی جو دوسرا تھا وہ بھی، ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور ہم اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب بھوک بھی زوروں پر تھی، راستے میں ایک ریسٹورنٹ نظر آیا تو وہاں سے کچھ کھانا خریدا کہ ہوٹل میں چل کر کھاتے ہیں۔ اوپر سے گہری سوچوں میں گم تھا، خود ہی سوچنے لگا، یا اللہ یہ کون سی غیبی طاقت تھی جس نے ختم شریف اور دعا کے فوراً بعد نہ صرف مجھے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا بلکہ 2-4 منٹ کے اندر اس ہوٹل نما بلڈنگ سے دور نکال دیا۔
سوچنے لگا اب جو ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر ہوٹل میں جا کر کھاؤں گا، وہاں تو لنگر شریف کا وسیع انتظام تھا، وہاں کیوں نہ کھایا؟ میں کیوں اٹھا فوراً؟ اتنا عالی شان انہوں نے حضور کے میلاد پر لنگر بنایا ہوا تھا، وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ لنگر شریف کھائیں، مگر جیسے ہی میلاد مکمل ہوا، سلام اور ختم شریف ہوا، میں فوراً اٹھا اور میرا ساتھی بھی اٹھا اور ہم فوراً، وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا، اور اب یہاں ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر کھا رہی ہو، وہاں تو موجود تھا، وہیں پر کھا لیتے، یہ تم نے کیا کیا؟ اب باہر آ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا، وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ میں آنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب میزبان کامل، اکمل اور مکمل ہو تو پھر مجھ جیسے ناقص، ناکارہ اور نامکمل کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اچھا، غالباً اگلے ہی دن یا اس سے اگلے دن، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے اگلے ہی دن، مسجد نبوی شریف میں پھر ان نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو فرانس سے آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے ملتے ساتھ، انہوں نے جو مجھے پہلا جملہ بولا، مجھے کہنے لگے، مجھے ان کا جملہ آج بھی یاد ہے، کیونکہ مجھے ڈائری لکھنے کی عادت ہے، تو میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھ لیتا ہوں، بعد میں اس کو ایک کتابی شکل میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں جب اگلے دن ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے، حضور اچھا ہوا آپ کل ہمارے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہاں سے چلتے چلے آئے۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ میں سمجھے شاید یہ کوئی شکوہ ہے ان کو کہ میں ان کو چھوڑ آیا۔ کہنے لگے بہت اچھا ہوا جو آپ کل وہاں سے فوراً نکل آئے، کیونکہ آپ کے نکلنے کی دیر تھی، ابھی دسترخوان بیچ ہی رہے تھے کہ سعودی پولیس نے چھاپہ مار دیا، اور جتنے میلاد منانے والے لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا۔ اس ہال میں جتنے بھی 25-30 کم و بیش جتنے بھی لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا، اور بطور سزا پوری رات، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں کا جو قانون اور معاملہ ہے، اور بطور سزا پوری رات ہمارے پاسپورٹس پکڑ لیے اور ہمیں اسی ہال کے اندر انہوں نے بند کر دیا کہ تمہیں یہاں پر اس محفل کی اجازت کس نے دی ہے۔